آپ دیکھیے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ آمنہ پاک نے جب وصال فرمایا تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاس گئے وہ آپ کے دادا جان تھے. 2 سال دادا جان حضور سیدنا ہمارے آقا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے. اس کے بعد آپ نے یہ وصیت حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب ابو طالب کے لیے کی کہ آپ جو ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کفالت میں اور اپنی تربیت میں، جو بظاہر لفظ تربیت کہا جاتا ہے بچے کو سنبھالنے کے لیے، وہ لیجیے. اور آپ دیکھیے کہ جناب ابو طالب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کرامت اور عظمت کا جو اظہار فرمایا، ان کی وفاداری، ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی مہربانی، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اعتبار سے ایک ضرب المثل ہے. تمام مشرکین مکہ کے سامنے وہ ایک سپر بنے رہے اور کسی بھی حملے کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونے نہیں دیا. بڑا مشہور واقعہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، وہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نسب کے حوالے سے چلتے ہیں. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 8 سال کے قریب تھی، یا اس کے 10 سال کے قریب تھی، یہی عمر تھی. مکہ مکرمہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور یہ بڑا مشہور واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ قحط پڑ گیا تھا. تو لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ جو علاقے کے مشرکین تھے وہ اپنے بتوں پر پانی ڈال رہے ہیں تو اس کو جناب نہلا رہے ہیں. تو کسی نے کہا عجیب تمہاری عقل تمہارا ساتھ نہیں دیتی، تم میں بنو ہاشم موجود ہیں، تم جاؤ بنو ہاشم کو لاؤ، وہ اگر یہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو یہ آسمان پھٹے گا اور بارش ہونا شروع ہو جائے گی. وہ سارے آئے جناب ابو طالب کے گھر پر اور ان سے کہا کہ حرم خدا میں آ کر آپ دعا کریں. اس وقت جناب ابو طالب جو ہیں وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم خدا کے اندر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ پیارے آپ ہاتھ کو اٹھائیے اور آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے تاکہ بارش کا نزول ہو. حضور سید عالم نے جب اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھایا، سخت دھوپ تھی، یعنی چلچلاتی بھی دھوپ تھی کہ وہ ذہنوں کو اور دماغ کو یعنی بالکل ابال دے، اس طرح کی دھوپ تھی. لیکن جب جناب سید عالم کے معصوم ہاتھ اٹھے تو ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی، بادل آنا شروع ہو گیا. ابھی حضور سید عالم نے اپنے معصوم لب سے اور اس پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام جو میرے امام نے ذکر کیا، ان مبارک ہونٹوں نے جنبش کی اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنے چہرے پر لگایا نہیں تھا کہ بارش کا نزول شروع ہوا. اتنی بڑی عظمت کو دیکھ کر یہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت جناب ابو طالب نے فرط محبت میں حضور کو گود میں اٹھایا، اور یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک تاریخی کلمات کا ہے جو آج صحیح بخاری میں موجود ہے. اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح آپ ماشاءاللہ خود ثناخواں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کے اندر جو شعر جو حضور کو پسند ہے، تو ان میں سر فہرست جو اشعار ہیں وہ جناب ابو طالب کی زبان سے نکلے وہ کلمات جو اس وقت بھرے مکہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذکر کیے تھے کہ وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، اے گورے گورے چہرے والے، وہ ابیض، یہ حضور کا نسبی فیض ہے کہ آپ سے لے کر حضرت ابراہیم تک جتنا آپ کا شجرہ مبارک بالخصوص حضرت عدنان تک، ان تمام کے چہرے روشن ہیں. تو یہ حضور کا خاصہ رہا ہے سرکار کی شمائل میں. تو اسی بات کو ذکر کرتے ہیں، وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، ایک گورے گورے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے چہرے سے کی برکت ہے. وابیض یستسقی الغمام بوجہہ، آج جو یہ بارش برس رہی ہے یہ آپ کے چہرے کا صدقہ ہے. ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، ابھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر عمر کے اس مقام پر نہیں گئے، حالات نہیں بنے، لیکن انہوں نے پہلے بتا دیا کہ ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، تیرا فیضان ابھی نہیں، یہ تو کھل کے آگے برسے گا کہ تو یتیموں کا سرپرست ہوگا اور بیواؤں کا والی ہوگا. یہ اشعار حضور کو اتنے پسند ہے، علماء نے لکھا کہ جو دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے اور حضور کی نگاہ کرم اور خیرات چاہتا ہے وہ اس کی تکرار کرے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرما لی. یہ واقعہ حافظ صاحب 10 سال 8 سال کی عمر کا، جب حضور نے ہجرت فرمائی اور اب حضور کی عمر 55 سال ہے. مدینہ منورہ کے اندر رسالت کے اعلان کے ساتھ آپ موجود ہیں اور مدینہ منورہ میں بارش نہیں. ایک دیہاتی نے آ کر دروازے پر آواز لگائی کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہے، ہماری مویشیاں مر رہی ہیں، ہماری فصلیں، ہمارے درختوں میں آگ لگ رہی ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، بلکہ میں حافظ ابن حجر کا ایک حوالہ دوں،
اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو دعوت دینے کے لیے جی کیونکہ ثنا خواں کیا ہوتا ہے وہ ایسے اشعار ان کی بارگاہ میں پڑھتا ہے کہ سرکار کی رحمت خود جوش میں آتی ہے. علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر جناب سید عالم کو واسطہ دیا کہ لیس لنا الا الیک فرارنا جی وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ, حضور ہمارے پاس مشکلوں میں بھاگ کر جا کر جس کی پناہ لے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے, اور امت پر جب مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ رسولوں کے پاس جاتے ہیں. یہ جملہ سرکار کریم نے سنا تو دریا رحمت جوش میں آیا. آپ منبر پر جلوگر ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ذرا وہ, آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ جیسی حضور نے اٹھائے تو وہی منظر تھا کہ دھوپ بڑی سخت تھی اور ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی, بادل آئے اور برسنا شروع ہوئے, تو مسجد کی چھت سے یا اس مکان کی چھت سے جو کھجوروں کی شاخوں کی تھی اس پر جب بارش کے قطرے گرے اور سرکار کے عمامے کو بوسہ لیتے ہوئے جب آئے اور جب سرکار نے اپنے ہاتھوں پر روکا تو